اس میں نا 4 لوگ تھے اور یہ ان کی ایک ویگن تھی, اوپن سی ویگن. یہ اس میں پھرتے رہتے تھے اور عام طور پہ کچھ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے, عجیب سے حلیے میں رہتے تھے. تو یہ لوگوں کے نظر میں جیسے آ جانا ہوتا نا کہ لوگ کہتے تھے کچھ یار یہ ویئرڈ سے لوگ ہیں, اور جانا کبھی کس سے لڑائی, کبھی کس سے پنگا, کوئی نہ کوئی اس طرح کی حرکت. اچھا, ان کے بھی ایک پہلے یہ ہوا کہ ان کے نیبرز کے گھر کے پالتو جانور اچانک غائب ہونے شروع ہوئے. کسی کو آئیڈیا نہیں تھا, کسی کا ڈاگی نہیں ہے, کسی کا کچھ نہیں ہے. تو یہ کیا کرتے تھے, یہ ان جانوروں کو لاتے تھے اور بہت ہی اذیت ناک طریقے سے ان زنداؤں کو کاٹ کاٹ کے کھاتے تھے. ڈاگی ہے, اس کی ایک ٹانگ کاٹ لی, وہ کھانا شروع کر دی. ہوئی مطلب جتنی گندگی اور غلاظت اور اذیت ناک چیز آپ سوچ سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. اچھا, یہ ٹاسک جب ان کا پورا ہو گیا تو انہیں نیا ٹاسک کیا ملا. وہ کیا کرتے کہ پروسٹیٹیوٹس کو, جو عورتیں باہر پھرتی تھیں یا ان کو ٹارگٹ کرنا ایزی ہوتا ہے نا, وہ تو اس کام کے لیے ہی کھڑی ہوتی ہیں. انہیں پک کیا, پہلے یہ چاروں مل کے اس کا ریپ کرتے تھے. پھر اس ریپ کرنے کے بعد وہ زندہ کا ہی باڈی پارٹس کاٹ کے ان کے پرائیویٹ پارٹس کھاتے تھے. شیطان کیا, میں نے کتنے واقعات پڑھے جو کرے, اس میں یہ چیز بہت مماثلت ہے. آنکھیں نکالنا, زبان کاٹنا, ان کے پرائیویٹ پارٹس نکال کے کچے کھانے. مطلب یہ بھی شیطان, مطلب شیطان ان کے تھرو وہ کھاتا ہے, یہ اس کا فیوریٹ فوڈ ہے. اچھا, وہ پارٹس کھانے اور اس کے بعد ان کو مار کے نا یہ پھینک دیتے تھے. کبھی کہیں دفنا دیتے تھے, کہیں لفافوں میں, آدھی کسی کی پارٹس کٹے ہوئے ہیں, یہ چیزیں بہت بری حالت میں. پولیس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. پولیس بہت عرصے سے مرڈر کیسز کیونکہ کافی بڑھ گئے تھے اور ڈینجرس اور مسٹیریس کیسز, اور کتنی خواتین پرسرار طور پہ غائب ہونا شروع ہو گئیں, خاص طور پہ. اچھا, پروسٹیٹیوٹس تھیں تو ان بیچاریوں کا کوئی اتنا زیادہ ہائی کسی فیملی کی ہوتی, کوئی فیملی ان کو کرتی, لیکن ان کی گمشدگی کی رپورٹیں ہوتی تھی, لیکن شاید پولیس کو کوئی سراغ نہیں ملتا تھا. لاشیں بھی ملی تو کسی کا سر نہیں, تو پارٹس نہیں. وہ کہتی تھی پیچھے جانے والا بھی کون جو بار بار جا کے ان سے پولیس فیڈ بھی بیک سر کھپا رہی تھی, پولیس کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی. ایک بار ان کو ایک پتہ چلا کہ ایک خاتون کی لاش جو ہے وہ ریلوے ٹریک پہ پڑی ہوئی ہے. پولیس جب وہاں پہنچی تو وہ عورت ابھی زندہ تھی, وہ مری نہیں تھی. یہ مردہ سمجھ کے پھینک گئے تھے, لیکن اس میں تھوڑے سے سانس باقی تھے. تو اس نے پولیس کو ان کے حوالے سے بتایا کہ یہ لوگ اس طرح لے کے جاتے ہیں, 4 لوگ ہیں, اس طرح کی وین ہے, یہ ہے سارا. تو پھر یہ پکڑے گئے, یہ گینگ. پھر اس عورت کی, وہ عورت سروائیو نہیں کر سکی, لیکن اس کی وجہ سے یہ پکڑے گئے. پھر ان سب کو آئی تھنک ڈیتھ سینٹینس ہوئی. اچھا, ایک یہاں پہ میرا سوال آتا ہے مائنڈ میں, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شیطان, ابھی آپ نے بتایا کہ شیطان بچاتا تو نہیں ہے ایسے لوگوں کو, ہاں وہ مائنڈ میں ضرور ڈالتا ہے کہ آپ کھل کے یہ والا ایلیگل کام کرو, میں آپ کو بچا لوں گا. لیکن شیطان اکثر لوگوں کو خود اپنی جان لینے کا آرڈر کیوں دیتا ہے؟ اکثر لوگ اپنی جان لے لیتے ہیں کہ سیٹن نے ہمیں کہا, تو دوسروں کی جان لینا سمجھ آتا ہے, وہ خود کی جان کیوں لے لیتے ہیں؟ کیا شیطان یہ چاہتا ہے کہ اس کے راز باہر نہ نکلے؟ بالکل. شیطان جب اپنے راز کو چھپانا چاہتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ تم اپنی جان لے لو. وہ یہ کہتا ہے کہ تم مرو گے نہیں, تم طاقتور ہو کے میرے پاس واپس آ جاؤ گے. وہ مطلب یہ تمہارا جو سیکریفائز ہے وہ تمہیں مزید پاورفل کر دے گا, اور تم تو کیونکہ مجھے میرے ماننے والے ہو, مر تو تم سکتے نہیں ہو, میں جب چاہیں تمہیں زندہ کر سکتا ہوں. تو وہ ایسے بلیف ڈال دیتا ہے کہ لوگ اس پہ یقین کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں اس ہماری قربانی سے ہماری پاورز بڑھ جائیں گی, پھر ہمیں سے ہمارا شیطان زندہ کر دے گا, اور ہم مزید پاورز کے ساتھ ابھی دنیا میں پیسے اور تمام چیزوں کے ساتھ راج کریں گے. مطلب اس طرح کے جتنے بھی کیسز ہم نے سنے, جن لوگوں نے اپنی جان لے لی, انہوں نے جو ڈیتھ نوٹ لکھے اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ سیٹن نے ہمیں یہی کہا تھا میں بچا لوں گا. اور کچھ لوگ جیسا کہ ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ وہ پریزن میں چلے گئے, وہ لوگ بھی پریزن میں, اچھا کئی ایسے کیسز ہیں ان نیچرل ڈیتھ,
خود کی جان لے لی. انہوں نے سوسائڈ کر لی. میں نے میرا خیال میں ایک پروگرام میں ایک لڑکے کا ذکر کیا تھا جو 17 سال کا تھا. اس نے بھی, مجھے یاد آ گیا آپ کی بات سے, کہ اس نے بھی پریزن میں اپنی جان خود لے لی تھی, ہینگ کر لیا تھا خود کو, اور وہ میرے خیال میں قید کے 5ویں دن ہی کر دیا تھا. وہی نا کہ شیطان شاید یہ چاہتا ہے کہ اس کے جو سیکرٹس ہیں کہ وہ کس طرح بندوں سے رابطہ کرتا ہے, کس طرح سے انہیں آرڈر دیتا ہے, وہ بتائے نا. جیسے کہ شیطانی جو بائبل ہے اس کو لوگ پڑھتے ہیں, لیکن انہیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے شیطانی بائبل ہے, یہ آرڈر فالو کرنا ہے, اور انسٹرکشنز ملتی کہاں سے؟ دیکھیں نا, پہلے کنیکٹیوٹی ہوتی ہے کسی بھی انسان کے تھرو. ہم نے کئی ایسے واقعات جس میں ای میلز آئیں, کوئی خاتون آ کے ملی, کوئی آدمی آ کے ملا, کوئی دوست بنا, کوئی کسی صورت میں ملا, کوئی کسی صورت میں, کوئی خوابوں میں آنا شروع ہوا, کوئی نظر آنا شروع ہوا, اور اس نے اس کو کنٹرول کیا اور اس نے اپنے آرڈر دینے شروع کیے. وہ کسی طریقے سے بھی شیطان جب آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتا ہے وہ کوئی بھی سورس اپنا سکتا ہے. آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا, آپ جن فرینڈس کے ساتھ بیٹھ کے کھا پی رہے ہیں ان میں سے ہی کوئی اپنی سول کا سودا کر بیٹھا ہے اور وہ ٹارگٹ کر رہا ہے. اچھا, ان میں سے کون سا ٹارگٹ ہے جو ایزی اچیو ہے؟ زیادہ تر کون لوگ اس کے قابو آتے ہیں؟ جو ڈپریس ہوتے ہیں, جو پیسے کے بھوکے ہوتے ہیں, جو فیم کے بھوکے ہوتے ہیں, یا وہ زندگی میں نیگیٹیوٹی کو بہت پروموٹ کرتے ہیں. مطلب ہر کوئی بھی ذرا سا کچھ ان کے ساتھ برا ہو جائے, یہ میرے ساتھ کیوں ہوا اور میں نہیں مانتا. جن میں اللہ کی ذات پر ایک بھروسے کی, اعتماد کی کمی ہوتی ہے, اور جو خاص طور پہ یہ نشے میں کرنے والے, یہ اس طرح کی عورتوں سے ناجائز تعلق رکھنے والے, یہ ڈرگز ایڈکٹ, جو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے بچے, جو ماں باپ سے جھوٹ بول کے ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں, کوئی ایسی پارٹیوں پہ جاتے ہیں. ایسی پارٹیاں کروانا بھی شیطانی کام ہے, اور اس میں یا موجود ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی شیطانی لوگ جو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ چلو اس کو تو کرا لی, اس نے پارٹی رکھ لی. اب اس کی پارٹی پہ جو آنے والے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے ادھر. وہ اس طرح کی چیزوں کو, ایکٹیویٹی کو پسند کرتے ہیں. وہ پسند کرتے ہیں تو ان کو کیپچر کرنا, ان کو اپنی طرف مائل کرنا آسان ہوتا ہے.